انا ارسلناک شاہدا، آپ نے نبی سے سنا اور اس کو مان کے آگے چلے. نبی نے جبرائیل سے سنا اور جبرائیل نے مجھ سے وصول کیا، اور یوں یہ شہادتیں ہم نے قائم کی ہیں، یوں یہ گواہیاں ہم نے ایک سے دوسرے نظم کے اوپر قائم کی ہیں تاکہ یوں ہی قیامت تک چلتی رہ جائے. اس لیے گفتگو کی دنیا میں ان مضامین کو کبھی کبھی تفصیل میں جاتے ہوئے یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے غیر مسلموں کی. غیر مسلم ہماری نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنی ہے، اس میں کم دلچسپی رکھتے ہیں. وہ عبادات کی طرف پہلے بعد میں جاتے ہیں. وہ سب سے پہلے جاتے ہیں کہ آپ کے ہمارے تخلیقات کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، انسان کی تخلیق اور انسان کی مستقبل کے بارے میں کیا معلومات ہے. یہ وہ موضوعات ہیں جو دیگر انسانوں کو زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہی وہ ایریا ہے جس میں دیگر انسانوں کو اصلاح کی ضرورت ہے. بعض اوقات کفار میں سے کچھ اتنے صالح انسان ہوتے ہیں کہ وہ زبان کے سچے، ایماندار بھی بڑے گہرے اور حیا والے بھی ہوتے ہیں. اپنے جو چھوٹے موٹے ان کے نکاح اور وہ ہوتے ہیں اس میں بھی وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں ایسے انسانوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو کافر ہوتے ہوئے بھی اخلاقیات کے معیار پہ بہت اچھے ہیں، اور اپنے نظم کے اعتبار سے بہت اچھے، معاملات کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں. لیکن ان کی روح کی پیاس بجھانا بھی ہمارے پاس ہے. پھر بھی وہ اپنے کسی نظم میں اپنے رب کی حقیقتوں سے ناواقف ہے، اپنے رب کی جو اصل صفات ہے اس سے ناواقف ہے، تو کسی نے ان کو شرک پہ مبتلا کر دیا. اور یہ خیر کی بات نہ پہنچنے میں کبھی وہ منزلوں سے ناواقف ہے اور کبھی وہ ربط سے ہی نہیں پاتے اپنی گفتگو اور سوچ کے اندر. تو اس امت کو میرے مالک کریم نے ان کے لیے بھی بہت بڑی رہنما بنا کے بھیجا ہے. اس لیے ہم اپنے نبی کے نام میں ان گفتگوؤں کا اظہار کرتے ہیں. کبھی کبھی جمعے سے یہ نشر ہو جاتے ہیں. میں اجمالاً ان کی یہ لسٹ پڑھ کے آج چھٹی لے رہا ہوں اور پھر جمعے کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو عبادات سے تھوڑے ہٹ کے، کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری اور میرے آباء و اجداد کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے، میرا بنانے والا کون ہے، وہ کیسا ہے، مجھے کیوں بنایا ہے، میں کہاں جاؤں گا، کہاں نکلوں گا، اور میرے اندر کیا خاص بات ہے جو بنانے والا مجھے بتائے. مجھے کچھ ایسی باتیں بتائے جو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، اور اس نظام کے اوپر میری اندر کی اس پیاس کو بجھائے. جو بنانے والا ہے وہ یہ نظام کیسے چلا رہا ہے، اسے کارندے کون کون ہیں، اس نے یہ نظام کیوں قائم کیا ہے، میں بنانے والے کو ملوں گا کب، ملاقات کیسے ہوگی، مجھے اس کی ملاقات کے لیے تیاری کیا کرنی ہے. یہ جو موضوعات ہیں یہ سارے کے سارے گفتگو کی دنیا کا تحفہ ہے. یہ سارے کے سارے سوال اپنے جواب لفظوں میں پاتے ہیں. مجھے کس نے بنایا آپ فوٹو نہیں دکھا سکتے، میں کہاں جا کے آخرت میں نکلوں گا آپ پکچرائزیشن نہیں کر سکتے. اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد کون سا جہان ہے آپ اس کی کوئی فوٹو نہیں لا سکتے، کوئی حال میں چل رہا ہے، بات استقبال کی ہو رہی ہے. ہم میں سے سب سے پہلا کون تھا، وہ اتنا ماضی میں تو کوئی ریکارڈنگ بھی ابھی مہیا نہیں ہے جو پیچھے جا سکے. پہلے کو کیوں بنایا گیا، کہاں بنایا گیا، چلو ہم تو ماں باپ سے بنے، وہ پہلا کیسے بنا، آخری کون ہوگا، کیسا ہوگا. یہ جو گفتگو، یہ ساری کی ساری گفتگو کی دنیا ہے. اور آپ اتنی بڑی انسانیت کو ان سوالوں سے جان نہیں چھڑوا سکتے. یہ کیسے چل رہا ہے کہ میں انسان ہوں، عقل رہتا ہوں، فہم رہتا ہوں، ہر چیز میں لاجک لا رہا ہوں، اور مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کیوں پیدا کیا، اور خالق ہے کون. ہر چیز بنانے سے ہو رہی ہے، میں کیسے بناؤں، میرے ماں باپ کیسے بنے، جہان کیسے بنے. یہ اتنی پابندی سے سارا نظام کیسے چل رہا ہے. مجھ سے تو اپنی روٹین کی پابندی نہیں ہوتی، میرے تو اپنے بچے جو پابندی میں نہیں آتے. یہ اتنے بڑے نظام کو اتنی پابندی سے کیوں چلا رہا ہے، کون چلا رہا ہے. کوئی زمین کا نظام ہے، اتنی پابندی سے یہ اپنے نظام کو کیوں بناتی ہے کہ اس میں گٹھلی ڈالیں، یوں کریں تو سبزہ اگاتا ہے. یہ ہوائیں اور بادل اتنی روٹین سے کیسے آ رہے ہیں، کون اس نظام کے پیچھے کھڑا ہوا. تو یہ ہمارے موضوعات ہیں.
ایک تو یہ اس لیے بھی ہماری نشست کا حصہ ہونا چاہیے کہ ساری نسلوں کا ہر آنے والا بچہ اس کا حق ہے کہ اس کو آتے ساتھ ہی ان جوابوں کے ساتھ، اس سے پہلے کہ کوئی ادھر ادھر کے اس کو مارے، اس کو حقیقی جوابوں سے مزین کر دیا جائے۔ ہر آنے والے بچے کو ہر دور کی یہ ضرورت ہے۔ آج سے 47 سال پہلے میں پیدا ہوا تھا تو 2-3 سال بعد جیسے مجھے سوچ بوجھ ہوئی، میرے ارد گرد یہ ماحول بنانا چاہیے تھا تاکہ مجھے آتے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی ادھر ادھر کی فکشن کی کہانیاں سنا کے ادھر نہ ہو جائے، مجھے آتے ساتھ اس دنیا میں اس ماحول سے متعارف کروایا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے اگر اس کو لے کے نہ چلا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف بڑوں کے لیے گفتگو ہو اور نئے آنے والے نظر انداز ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف جاننے والوں کے لیے گفتگو ہو اور کسی انجان کو جس کو کچھ بھی نہیں پتا اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آسمان کی چھت کے نیچے جاننے والے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ مجھے تو پتا ہے، اور دیگر اپنے جیسے ہم انسان جو بھائی ہیں یا بہنیں ہیں ان کو ایسے کھلا چھوڑ دیں اور گفتگو کریں نہ۔ اس لیے یہ محفلیں سجانا ضروری ہے، اس لیے ان محفلوں کے اندر بیٹھنا ضروری ہے، اس لیے اس کی طرف رجوع کروانا ضروری ہے۔ یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے اوپر انسانی تحقیق جب بھی کھائے گی خطا کھائے گی۔ اس کے اوپر ہمیں کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہے جس کا پار کے ساتھ رابطہ ہو، جو نظر آنے والے رب کے ساتھ تعلق میں ہو، اور سب سے پہلے انسانوں میں ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا کون ہے جس کا پار کے ساتھ رابطہ ہو۔ تو سوائے نبیوں کے آپ کو یہ کلیم کرتا ہوا بھی کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو کلیم کرتا ہوا نظر آئے گا تو ثابت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے سب سے پہلے کلیم والے ان چند ہستیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جنہوں نے کلیم کیا۔ اور ہم تو خوش قسمت ہیں کہ میرے مالک کریم نے ہمیں باقی نظاموں کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے، اور ہمیں تو بچپن سے ہی پیدائش سے ہی مالک کریم نے اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ اور اپنی آسمانی امانت کے ساتھ متعارف کرا دیا ہے۔ تو ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے نماز روزہ آج زکوٰۃ کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ میں نے ہمارے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور بانچے کہاں ہونے چاہیے اور مسجد کا رخ مغرب کی طرف ہونا چاہیے، ٹائم فجر اثر کا کون سا ہے۔ ابھی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں نے یہ موضوع نہیں بنایا۔ یہ جو اس وقت موضوع جتنے میں نے ڈسکس کیے ہیں یہ انسانی موضوع ہے، امانت انسان ہے، اور یہ بنیادی انسانی سسٹم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہر آنے والے بچے اور ہر آنے والے شخص کو آپ کی ان پٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے بہتر کسی کے پاس کوئی پیکج ہے تو وہ بے شک ان کو پٹی پڑھا لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نشستوں کے ذریعے آنے والوں کو یہ کمپریہنسو، یہ مکمل، یہ ایسے بالکل تانے بانے سے نہ ٹوٹتا ہوا نظام ان کے کانوں تک پہنچا دیں۔ اگر کسی اور میں ضرورت ہوئی اور اس سے بہتر کوئی بات اس کے پاس ہوئی جو کہ ممکن نہیں ہے تو ان کے کانوں تک پہنچائے گا، لیکن ربط نہیں قائم ہوگا۔ اس لیے تمام مذاہب کی اس گفتگو میں ٹیکنیکل فالٹ موجود ہے جو اللہ نے رکھ دیا ہے، اور اس ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ کسی مذہب کی کوئی بھی گفتگو گہرائی میں جائیں گے تو وہ اپنے مذہب والوں کو اسے توڑ دے گی، وہ ذہن کو سیٹسفائی نہیں کرے گی، وہ اطمینان نہیں دے گی۔ ہر باطل مذہب، باطل سے مراد یہ نہیں کہ جن تک ابھی نور نہیں پہنچا، باطل کو آپ بالکل باطل نہ سمجھے۔ کچھ لوگ اپنے ماننے کے اعتبار سے باطل نہیں ہوتے، جو مانا ہے وہ باطل ہوتا ہے، پر ماننے کے اعتبار سے مخلص ہوتے ہیں، ماننے کے اعتبار سے سچے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک روشنی ان تک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے روشنی کو چھپایا کیوں؟ تم نے یہ مینارہ نور کا جلایا کیوں نہیں؟ تم نے یہ نور انسانیت تک پہنچایا کیوں نہیں؟ تم نے خود کو کیوں نہیں دیکھا کہ اگر میں کسی مورتیوں کے پجاری کے سامنے بیٹھا ہوتا تو مجھے ان باتوں کی کتنی ضرورت ہوتی، جس میں انسانی عظمت، انسانی عزت کا خیال رکھ کے میرے شرف کو میرے مالک کی بتائی ہوئی بات کے مطابق بتایا جاتا۔ اس لیے مالک ہم سے پوچھے گا کہ ان مجالس کے ذریعے ہماری بہت ساری ایسی ضروریات ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں۔ جو گزشتہ چند ہفتوں میں عبادات سے ہٹ کے ایسے عنوانات کے اوپر پڑھ رہا تھا، اور اسی کی جو کڑی ہے وہ آج میں نے تھوڑی سی کنکلوڈ کی ہے، کسی کو میں نے بتایا ہے تاکہ ہمارے جو اچھے ساتھی ہیں آگے گفتگو کی نظر پہنچانے والے، ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ بڑوں کی سرپرستی میں بیٹھ کے چھوٹوں تک بات پہنچانا کتنا ضروری ہے، جو کل پیدا ہوئے ہیں، جن کو لگ رہا ہے کہ ماں باپ ہی سب کچھ ہے، جن کو لگ رہا ہے یہی چھت سب کچھ ہے، جن کو لگ رہا ہے یہی ماں ہی سب کچھ ہے۔ بات نہیں ہوگا سر پہ تو میں ختم ہو جاؤں گا، اور جب رب کو سنے گا تو اللہ کہے گا یہاں تو میں یتیموں کو بھی پالتا ہوں، یہاں تو جس سے یہ بات پہنچی ہے وہ در یتیم ہے، تیرے باپ کو بھی میں پالتا ہوں، تیری ماں کو بھی میں پالتا ہوں، فکر نہ کر۔ تو بچہ مطمئن ہوگا، ورنہ اس کا فکر دور نہیں ہوگا۔
اور اگر آپ نے یہ بات نہ پہنچائی اور باپ کا سایہ سر سے ہٹ گیا، ماں کا سایہ سر سے ہٹ گیا، تو وہ ٹوٹ جائے گا بچہ. اس کو اس کے رب کے پاس لائے، وہ بتائے گا تیری ماں کو میں نے پالا، تجھے تیری ماں کے پیٹ میں نے پالا، تیرے باپ کو بھی میں پالتا ہوں اور سب کا پالن ہار میں ہوں. اس گفتگو میں اتنا رنگ اور نور ہے کہ آپ جھوپڑیوں میں اور جگہ جگہ پہ اس کو نہیں پہنچائیں گے تو ان کے بچے بھی ٹوٹ جائیں گے اور محلات کے بچے بھی ٹوٹ جائیں گے. لیکن اس کو آنے والی نسلوں کے طرز پہ سوچنا ضروری ہے کہ اگر ہم نے یہ خیر کی باتیں نہ پہنچائیں تو وہ جس طرح آتے ساتھ ہی سسٹم کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اور سسٹم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور چھوٹی عمروں میں گھر میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی ساتھی بچھڑ جائے تو بچوں کی نفسیاتی مسائل ہی نہیں ٹھیک ہوتے. یعنی 12-13 سال کے بچے بچیاں اگر ان کے ماں باپ جدا ہو جائیں، ان کو پوری زندگی انسانیت سنبھالتے رہ جاتی ہے، ان کا ٹراما نہیں ختم ہوتا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو بچپن سے ان بڑی بڑی خبروں پہ اپنے ساتھ بٹھا کے مطلع نہیں کیا اور گفتگو کا ماحول نہیں بنائیں گے تو اتنا نیچے نقصان ہوگا جس کو میں انسانی ٹراما کے ساتھ بھی اٹیچ کر کے بتا رہا ہوں. تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کریم ہمیں ایسی گفتگو کا ہمیشہ مرکز بنائے اور اس پہ جو امانت ہم کرنا، خود سے کچھ نہیں کہنا. جب پار کی دنیا ہے تو سب سے زیادہ مطمئن ہو جائے، یا اللہ کہہ کے اجازت دیتا ہوں، پار کی بات ہے تو مطمئن ہو جائے. ہر بات جا کے جس ہستی پہ ختم ہوگی، اپنی عقل نہ لڑائیں، ایکسٹرا کچھ نہ بولیں، سمجھ نہیں آئی تو سمجھیں، بیچ میں نیا کوئی تانا بانا نہ جوڑیں. جس جہان میں انسانیت جا نہیں سکتی اس میں بہت گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اسی شخص کے کہنے پہ اکتفا کریں جس کو پار کے جہان سے اللہ نے رابطہ عطا فرمائے. جتنی سمجھائیں اتنی سمجھ جائیں، جہاں روک دیں وہاں رک جائیں. ادھر کا جہان آپ کے لیے غور و فکر کے لیے بہت موجود ہے. چاہیے لکڑی لوہے ربڑ بٹے پتھر کے اندر گھس جائیں، اپنی ساری صلاحیتوں کا استعمال کریں. جس علاقے میں جا نہیں سکتے اس علاقے کے جو مخبر ہے اس نے جتنی باتیں دے دی ہیں ان کو کافی سمجھیں اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کے نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے زیادہ ضروری ہوتی تو یہ نبی تمہیں دے دیتا. تمہاری ضرورت یہی پوری ہو گئی ہے. یہ نبی تمام ضرورتوں کو انسانیت کی قیامت تک کے لیے پوری کر کے چلا گیا ہے. جہاں انسان پہنچ نہیں سکتا اس واحد ذریعے پہ آ کے اکتفا کریں، اپنی عقل کے تیر زیادہ نہ چلائیں، شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا کیونکہ اس میں انسانیت میں سے کسی کا جانا نہیں ہے. آپ جا کے کیا کریں گے؟ ابھی تک کوئی انسان ان علاقوں کو پار نہیں کر سکا، آپ کیسے کریں گے؟ اور جتنی ضروری تھی اتنی خبریں انہوں نے دے دی ہیں. آپ اپنا بھی جہان سنبھال لیں جو نظر آتا ہے، جو چھویا جا سکتا ہے، جو ٹچ کیا جا سکتا ہے، جو تجربہ کیا جا سکتا ہے. آپ یہی سنبھال لیں تو بڑی بات ہے. ابھی تو دنیا ختم ہونے والی ہے، چاند کی آپ فوٹویں کھینچ رہے ہیں، ابھی اس کو سنبھالیں، ابھی اس کی اسپیس دیکھیں، ابھی اس کے سیاروں کو دیکھیں، ابھی زمین کے دیگر معدنیات کو تلاش کریں، ابھی اپنے ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں. ابھی اس زمانہ جس میں آپ کو تجربات کے لیے کھلا چھوڑا گیا ہے اس کے اندر خوب گھومے پھریں. اگر اس علاقے کے اندر جانا ہے جہاں سوائے نبی کے کسی اور کو دخل نہیں ہے تو جتنا نبی لے جائے اتنا امنا ہو کے سفر کریں. جہاں پہ روک دے وہاں رک جائے. آپ کی پرلے جہان کی وہی ضرورت ہے. دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خوب نورانی زندگی عطا فرمائے اور روحانی زندگی عطا فرمائے. سردیوں میں آتے آتے وقت تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں اگلا جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی وفا کی تو ہم اس کے تانے بانے 3 بجے کے قریب سیٹ کر دیں گے. پہلے 3:15 تک تھا تو اب 3 بجے ہم اس کو لے جائیں گے کیونکہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو وقت ذرا جو ہے سورج کے آنے جانے کا وہ قریب ہو جاتا ہے. تو ہم سردیوں میں انشاءاللہ آخری وقت میں 2:50 تک سفر کریں گے. لیکن ابھی آنے والے چند ہفتوں میں ہمارا اگلا جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم 3 بجے کے بعد جو ہے اس کے نظام کو قائم کر دیں گے. آپ اسی حساب سے اپنی حاضری کو جو ہے وہ ممکن بنا دیجیے گا. السلام علیکم.